السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب عوارف المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نام کے صوفی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مصنف صاحب اس جگہ پر لکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خود کو کبھی قلندر کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور کبھی ملامتیہ کے نام سے۔ ملامتیہ کے بارے میں ہم پچھلے اوراق میں لکھ چکے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں کا حال شرف کی فضیلت رکھتا ہے اور عزت مآب ہے۔ یہ فرقہ سنت نبوی کا متبع اور اخبار و آثار کا پابند ہے اور ان میں اخلاص و صدق موجود ہے، اور یہ ملامتی حضرات ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جائے کہ یہ شریعت سے بیگانہ ہے۔ قلندریہ سے ایک ایسے گروہ کی طرف اشارہ ہے جن کے دلوں میں پرخوش دلی اور طبیعت کے نشہ سے قبضہ کر لیا ہے، یعنی جن کے دلوں پر خوش دلی چاہیے بگڑ گئی ہیں۔ اس خوش دلی کے نشہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آداب مجلس سے بیگانہ بن گئے ہیں۔ لوگوں سے ملنے جلنے کے اطوار و آداب کی ان کو پرواہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے آداب و مجالس اور اختلاط کی بیڑیوں کو پاؤں سے اتار کر پہن دیا ہے۔ ہمہ وقت رنگ میں رہتے ہیں، خوش دلی کے میدان میں پھرنے کی بدولت روزہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، بس کچھ فرائض ادا کر لیے ان کو مأکولات و مشروبات کے استعمال کی بھی کچھ پرواہ نہیں جنہیں شریعت نے جائز کیا ہے۔ اس جواز شریعت اور رخصت سے بہت ہی کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے قلندروں کے اوصاف کے بارے میں لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، اس طبقہ میں اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اجازت شرعی پر اکتفا کیا ہے، یعنی رخصت شرعیہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن عزیمت کے حقائق کے طلبگار نہیں ہیں، یعنی صحیح و عمل سے دور ہیں۔ بائیں ہمہ قلندریہ طبقہ کے افراد مال و دولت جمع کرنے سے بیزار و بے تعلق ہیں اور نہ زیادہ کی حرص و آرزو میں گرفتار ہیں، لیکن ان کی روش عبادت گزار بندوں، زاہدوں اور عابدوں سے بالکل الگ تلگ ہے۔ بس وہ اسی مسرت اور خوش دلی کو کافی سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو ہے، یعنی حاصل یہ ہے کہ نہ مال و دولت کی پرواہ ہے اور نہ زاہدوں کی طرح زہد و اتقاء کی طرف مائل ہیں۔ اسی طیب خاطر کو وہ اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور انہیں مزید معرفت و حق شناسی کی خواہش نہیں۔ ملامتی تو اپنی عادات اور طاعات کو چھپاتا ہے اور قلندر اپنی عادتوں کی تخریب میں مصروف رہتا ہے۔ ملامتی جزو احسان کے اصولوں پر کاربند ہے اور اسی میں فضل و برتری سمجھتا ہے، لیکن اپنی وجدانی کیفیات اور احوال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے اور اپنی وضع و قطع لباس و حرکات میں عوام کی طرح رہتا ہے، محض اس لیے کہ اس کا حال عوام سے پوشیدہ رہے۔ اس کے باوجود وہ درپردہ روحانیت میں اضافہ پر طالب رہتا ہے، اپنی ایک حال پر قانع نہیں رہتا اور اپنی تمام تر مساعی قرب الہی کے حصول میں صرف کر دیتا ہے، یعنی ہر اس بات پر جس سے بندے کو قرب الہی حاصل ہو جہد بلیغ کرتا ہے، لیکن قلندر کسی صورت کے ساتھ مقید و پابند نہیں ہے، نہ اسے اس امر کی پرواہ ہے کہ کوئی اس کے حال سے واقف ہے
یا ناواقف، اس کو صرف اپنی خوش دلی سے کام ہے، وہی اس کا اصل سرمایہ اور اس کی پونجی ہے۔ صوفی ان دونوں سے الگ ہر چیز کو اس کے موقع محل کے اعتبار سے دیکھتا ہے اور عمل میں لاتا ہے، اپنے علم کے ذریعے اپنے اوقات کی تدبیر کرتا ہے، اس کا لائے عمل تیار کرتا ہے، خلق کو خلق کے مرتبے پر رکھتا ہے اور امر حق کو اس کی جگہ پر، یعنی خالق کے حکم کا اور امر حق کا فرق اور دونوں کا مرتبہ اس کی نظر میں ہے۔ جس چیز کو وہ چھپانا چاہے اس کو چھپاتا ہے، اور جس کا ظاہر کرنا مناسب ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ الغرض تمام امور، خواہ ان کا تعلق زندگی سے ہو یا معرفت و حق طلبی سے، ہر ایک کو حضور حق، صحت توحید، کمال معرفت اور رعایت صدق و اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ ایک گمراہ جماعت نے جو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا ہے، خود کو ملامتیہ کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے صوفیوں کا لباس پہن لیا تاکہ ان کو صوفی سمجھا جائے۔ کبھی وہ یہ لباس اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے پہن لیتے ہیں، حالانکہ صوفیہ اور صوفیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خود فریبی ہے۔ وہ اہل اباحت کا راستہ چلتے ہیں اور بعض خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے بہرآب ہو گئے، اور اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا، یہی مقصود ہماری کامیابی ہے۔ رسومات شریعہ کی پابندی کرنا عوام اور کم خردوں کا کام ہے، جو تقلید اور اقتداء کی گھاٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی یہی اقوال عین زندقہ اور بے دینی میں، اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہے وہ زندقہ ہے۔ یہ مبتلا فریب لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ شریعت نام ہے حق عبودیت کا، یعنی حق بندگی شریعت ہے، اور جسے حقیقت کہا جاتا ہے وہ یہی حق کی بندگی ہے، اور جو اہل حقیقت بننا چاہتا ہے وہ ضرور حق کی بندگی میں وابستہ ہوگا، اور اس سے اس کے علاوہ بھی کاموں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا جو حقیقت کے درجے تک نہیں پہنچے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی گردنوں کو تکلیفات شریعہ سے آزاد کر دیا گیا ہے، یا ان کی گردنوں سے یہ بوجھ اتار دیا گیا ہے اور ان کے بطون کو تحریف و کجروی سے بھر دیا گیا ہے۔ شیخ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کے اسناد سے عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں لوگوں کا مواخذہ وحی سے کیا جاتا تھا، اور اب وحی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب ہم تمہارے اعمال سے تمہارا مواخذہ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اظہار خیر کرے گا اس کو ہم امن دیں گے اور ہم اپنے سے قریب کریں گے، اس کے باطن سے مواخذہ محاسبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر اس سے سوائے نیکی کے اور کچھ ظہور میں آیا تو ہم اس کو امان نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے تہمت اور الزام سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو وہ لوگوں کی بدگمانی پر کسی کو ملامت نہ کرے، ایسے شخص کو لوگ ضرور ملامت کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص حدود شریعت میں سستی کر رہا ہے، فرض نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، دوسرے فرائض کی ادائیگی سے بھی اغماض و احمال برت رہا ہے، تلاوت قرآن مجید اور روزہ نماز کی حلاوت اور لذت کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتا اور حرام و مکروہات میں مبتلا ہے، تو ہم ایسے شخص کو رد کریں گے۔
اور قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہمارے نزدیک اس کا یہ دعویٰ قابل قبول ہوگا۔ اس کا باطن نیک اور درست